ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے نہ لڑ لیں گے۔ چنانچہ اس لڑائی میں مسلمان یہودیوں کو بڑی مار ماریں گے، یعنی ان پر غالب آ جائیں گے، یہاں تک کہ یہودی پتھر اور درخت کے پیچھے چھپتا پھرے گا، اور وہ پتھر اور درخت یہ کہے گا کہ اے مسلمان، اے خدا کے بندے، ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا بیٹھا ہے، اس کو مار ڈال۔ مگر حرکت کا درخت ایسا نہ کہے گا، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ صحیح مسلم۔ آج جو موجودہ دور میں جو حالات بنے ہوئے ہیں فلسطین اور اسرائیل کے، بڑا ظلم کر رہا ہے اسرائیل۔ پہلے بھی بہت مرتبہ ہوا ہے، لیکن جتنا ظلم اس مرتبہ ہو گیا، اب تو یورپ اور امریکہ میں لوگ جو نان مسلم ہیں وہ تک اسرائیل کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ حالات تو اسی طرح بنتے آ رہے ہیں۔ لوگ اتنے شدید غصے میں ہیں، اگر سب ٹوٹ پڑے تو سب کچھ بھول جائیں گے، یہودیوں کو نہیں چھوڑیں گے اور بڑی بے دردی سے قتل ہوں گے، ان کا بچہ بچہ تک مارا جائے گا۔ جو حالات بن رہے ہیں، جس طرح ظلم کر رہے ہیں، ابھی یہ نہیں پتہ یہ موجودہ لڑائی ایسی ہے یا آگے جا کر ہوگی۔ ہونا یہی حال ہے، یہودیوں کا بہت برا حال ہونا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ مسجدیں بنا کر فخر کریں گے۔ بحوالہ ابو داؤد۔ بالکل، مسجد بنائیں، بڑی اچھی بات ہے۔ حلال روزی سے روزی کمانا بھی عبادت ہے۔ اب یہ نہیں کہ اگر کمائی حلال نہیں ہے تو مسجدیں بنا کر اور سوچیں کہ اللہ انصاف نہیں کرے گا، تو انصاف کرے گا۔ ایسا نہیں کہ مسجدیں نہیں بننی چاہیے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے ملکوں میں اللہ کا نام پکارا جاتا ہے، 5 وقت اذان دی جاتی ہے۔ کافروں کے ملکوں میں تو اچھی ایسی آوازوں کو ترس جاتے ہیں وہ لوگ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر جمنے والا، یعنی کہ چلنے والا، ان میں ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں چنگاری پکڑنے والا ہو۔ با والا مشکات شریف۔ اصل میں نیک لوگوں کے لیے مشکلات تو ہمیشہ سے ہی رہیں، نبیوں کے ساتھ بھی یہی معاملات رہے، کیونکہ پورا معاشرہ بگڑا ہوتا تھا، وہ اپنی نیکی پر ڈٹے ہوتے تھے۔ پھر دور کبھی صحیح آ جاتا ہے تو بہت سارے لوگ اچھے ہو جاتے ہیں، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ میجورٹی بری ہو جاتی ہے۔ اب موجودہ دور میں بھی دنیا میں بدی اور برائی پھیلی ہوئی ہے۔ اس وقت میں جو دین پر چلنے والے ہیں، نیکی پر چلنے والے ہیں، ان کے لیے بہت مشکلات ہیں۔ بس یہی صبر جو ہوگا ان کو جنت کی طرف لے کر جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب ایسا ہوگا کہ مسلمان کا بہترین مال چند بکریاں ہوں گی، جنہیں لے کر وہ پہاڑ کی چوٹی پر چلا جائے گا اور اس صورت سے اپنا دین بچا کے فتنوں سے بھاگے گا۔ بحوالہ بخاری شریف۔ یہ حدیثیں جو ہیں میں نے اس کتاب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے میں احادیث نبوی ہیں یا قیامت سے پہلے کے جو واقعات کی پیشن گوئیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دی ہیں۔ پھر اس کا دوسرے حصے میں کہ قیامت کے متعلق قرآن پاک میں جو بیان کیا گیا کیا وہ سائنٹیفیکلی پاسبل ہے، اور یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ موجودہ سائنس کی تھیوریز بالکل قرآن کی آیات کو اسی طرح بیان کرتی ہیں جو قرآن کی آیات میں بیان کر دیا نا، قیامت کے نزدیک جو معاملات ہونے ہیں بالکل ایگزیکٹ ایسی ہوگا کہ یہ کائنات کس طرح اینڈ ہوگی، ختم کیسے ہوگی۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب فتنے پیدا ہوں گے، اس وقت بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا، کیونکہ بیٹھا ہوا شخص بنسبت کھڑے ہوئے شخص کے فتنے سے دور ہوگا۔
اور کھڑا ہوا شخص چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو شخص فتنوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا، فتنے اسے اچک لیں گے، لہٰذا اس وقت سے کوئی بچاؤ اور پناہ مل جائے تو وہاں پناہ لے لے۔ بحوالہ بخاری شریف۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل کے زمانہ میں عبادت کرنا میری ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ بحوالہ بخاری شریف۔ یعنی کہ جہاں قتل ہو رہا ہو، خون خرابہ ہو، اس علاقے سے نکل جانا عبادت کرنا۔ اور ایسی عبادت جس کا ثواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی تھی، اس ہجرت کا جو ثواب ہے اس کے برابر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک دین حجاز کی طرف اس طرح سمٹ جائے گا جیسے سانپ اپنے بل میں سمٹ کر گھس جاتا ہے، اور دین صرف حجاز ہی میں رہ جائے گا۔ حجاز مکہ مدینہ اس کے ارد گرد رہے گا، جیسے جنگلی بکری صرف پہاڑ کی چوٹی ہی پر رہتی ہے۔ پھر فرمایا کہ بے شک دین بیگانگی اور اجنبیت کی حالت میں ظاہر ہوا تھا، اور عنقریب پھر بیگانہ ہو جائے گا، جیسا کہ شروع میں تھا۔ سو خوشخبری ہو بیگانے لوگوں کو جو میری ان سنتوں کو سنواریں گے جنہیں میرے بعد لوگ بگاڑ دیں گے۔ حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حجاج بن یوسف کے ظلم کی شکایت کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت سن کر فرمایا کہ صبر کرو، معلوم نہیں آگے کیا ہو، کیونکہ کوئی زمانہ بھی تم پر ایسا نہ آئے گا کہ اس کے بعد کا زمانہ اس سے برا نہ ہو، جب تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات نہ کر لو۔ یعنی مرتے دم تک ایسا نہ ہوگا کہ آنے والا زمانہ پہلے سے اور موجودہ زمانے سے اچھا آئے گا۔ بحوالہ بخاری شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح آنے والے سیاہ فتنوں سے پہلے نیک عمل کرنے میں جلدی کرو۔ اس زمانے میں انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر، ذرا سی دنیا کے بدلے اپنے دین کو بے ہی ڈالے گا۔ بحوالہ مسلم شریف۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ کفر و باطل کی جماعتیں تمہیں ختم کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح جمع کر لیں گی جیسے کھانے والے ایک دوسرے کو بلا کر دسترخوان کے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیا ہم اس روز کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس روز تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن گھاس کے ان تنکوں کی طرح ہوگے جنہیں پانی کا سیلاب بہا کر لے جاتا ہے، اور خدا ضرور تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا روب نکال دے گا، اور وہ یقیناً تمہارے دلوں میں قائلی اور سستی ڈال دے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ سستی کی کیا وجہ ہوگی؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا یعنی مال و دولت سے محبت کرنے لگو گے اور موت کو مکروہ سمجھنے لگو گے۔ بحوالہ ابو داؤد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کی عزت کرو، تم میں یعنی امت محمدیہ میں سب سے زیادہ اچھے لوگ یہی ہیں، پھر ان کے بعد وہ اچھے ہوں گے جو ان کے بعد آئیں گے، اس کے بعد جھوٹ پھیل جائے گا، حتیٰ کہ یقیناً ایک ایسا وقت آئے گا کہ انسان بغیر قسم دلائے قسم کھائیں گے اور بغیر گواہ بنائے گواہی دیں گے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پھر ان کے بعد ایسے لوگ آ جائیں گے جو موٹا ہونے کو پسند کریں گے۔ حضرت صوبان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں کفار ایک دوسرے کو ممالک اسلامیہ پر قابض ہونے کے لیے اس طرح مدعو کریں گے جیسا کہ دسترخوان پر کھانے کے لیے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس وقت کثرت سے ہوگے، لیکن بالکل بے بنیاد، جیسے پانی کے بہاؤ کے سامنے ہلکے پھلکے تنکے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا رعب دشمنوں کے دلوں سے نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں سستی پڑ جائے گی۔ اس پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سستی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دنیا کو دوست رکھو گے، اس کی محبت میں مرنے سے ڈرو گے، ظلم اتنا بڑھ جائے گا کہ پناہ لینی مشکل ہو جائے گی، باطل مذاہب اور جھوٹی حدیثیں فروغ پائیں گی۔ جب مسلمانوں کا تفرقہ، چاہت کے ذریعے مرنے کا خوف اور دنیا کی محبت عام ہو جائے گی، یہ نشانیاں عام ہو جائیں گی، تو عیسائی بہت سے ملکوں پر قبضہ کر لیں گے۔ پھر ایک طویل عرصے بعد عرب اور شام کے کسی ملک میں ابو سفیان کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا جو سید زادوں کو قتل کرے گا، اس کا حکم ملک کے شام میں چل رہا ہوگا۔ ان حدیثوں کی سند تو نہیں ہے اور کون سی مستند ہیں، لیکن جو اختلافی نہیں ہے وہ تو مانی جا سکتی، جہاں اختلاف ہے وہاں احتیاط کرنا ہے۔ اب رہا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اوپر گزری کہ کفار ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گے دسترخوان پر جیسے کھانا لگ جائے اور کہیں آ جاؤ، ایسا کئی موقعوں پر مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا۔ جس وقت بغداد پر ہلاکو خان نے حملہ کیا، مسلمانوں کا پھر بھی ایک روب تھا، دبدبہ تھا، لیکن اس وقت جو مسلمانوں کا حاکم تھا، جو بغداد کا خلیفہ تھا، یا تو وہ مستنصر باللہ تھا یا مستعصم باللہ تھا، وہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھاتا تھا، ان میں سونے کے برتنوں میں شراب پیتا تھا، عوام پر ٹیکس لگا کر خزانہ بھرا ہوا تھا۔ تو جب عوام میں بے چینی ہو گئی، دیکھیں نا کیسر و کسرا کا نظام جو تباہ ہوا، اسی لیے نا ٹیکسوں کی بھرمار، ٹیکسوں کا نظام تباہ ہو گیا، اسلامی نظام آ گیا۔ تو اس وقت ہلاکو حملہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ابن القمی صرف فرقہ بازی کی وجہ سے، اور یعنی کہ اسے ابن القمی ہلاکو خان کو خط لکھتا رہا کہ تو حملہ کر۔ ہلاکو خان فکر مند تھا کہ اگر میں بغداد پر حملہ کروں گا تو کہیں ارد گرد کے مسلمان میرے اوپر حملہ آور نہ ہو جائیں، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ مسلمان بغداد کو اپنا مرکز سمجھتے ہیں، مقدس جانتے ہیں۔ تو اس پہ ابن القمی نے لکھا کہ کچھ نہیں ہوگا، تو حملہ کرے گا تو۔ جب یحییٰ بن زکریا علیہ السلام قتل ہو گئے، نہ آسمان ٹلا نہ زمین ٹلی، کچھ نہیں ہوا۔ جب حسین بن علی، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل ہو گئے، تب کچھ نہیں ہوا، تو اب بھی کچھ نہیں ہوگا۔ یہ خط لکھتا رہا۔ پھر جس وقت اس نے حملہ کیا تو اس کی فوج کے ساتھ نصیر الدین طوسی، جو کہ ایرانی النسل تھا، کافر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو مارنے کے لیے ہے، تو انہوں نے بغداد پر بڑا ظلم کیا، ٹھیک۔ اور یہ ایسا ہی نہیں ہوا، اور بھی کئی موقعوں پر، اب بھی دوبارہ جب عراق پر حملہ ہوا صدام حسین کے دور میں، تو مسلمان ملکوں کی سپورٹ تھی، کیونکہ اب یہاں پر فرقہ بازی ہے، کچھ لوگ سعودیہ کو بلیم کرتے ہیں، کچھ ایران کو، لیکن کونڈولیزا رائس کا ایک بیان میری نظر سے گزرا ہے۔ اس نے کہا ہمارا جنیو کے نام سے ایران کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا تھا، اگر ایران ہماری مدد نہ کرتا تو ہمیں عراق اور افغانستان میں اتنی جلدی اور اتنی آرام سے، آسانی سے کامیابیاں حاصل نہ ہوتی۔ اسی طرح اور بھی انہوں نے کویت میں یا کسی اور جگہ بھی ان کے وزیر خارجہ نے اس طرح کا بیان دیا۔ پھر افغانستان پر حملہ ہوا
تو صرف یہ نہیں کہ کافر ملک اکٹھے تھے، مسلمان ملک بھی اس کی مدد کر رہے تھے۔ افغانستان پر ہر طرف سے حملہ ہو گیا، وہ تو مومن لوگ تھے، ڈٹے رہے، انہوں نے کافروں کو مارا، مقابلہ کیا، اللہ ان کا حامی و ناصر ہوا۔ تو حدیثوں کی جو فٹنگ ہے وہ تو ہوتی رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ نیک لوگوں کی جو کئی ہوئی باتیں وہ پوری ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ اور نیک لوگوں میں سب سے نیک لوگ جو ہوا کرتے تھے وہ انبیاء کرام، اور انبیاء کرام میں ہم درجہ بندی تو نہیں کر سکتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء کہلاتے ہیں۔ انبیاء کے بعد نیک لوگ صحابہ کرام، صحابہ کرام کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین، پھر اولیاء اللہ اور دوسرے نیک لوگ۔ تو اس لیے یہ معاملات ہوتے رہے۔ اور یہ جو ہے نا شام کے ملک میں بھی بڑا خون خرابہ ہوا ہے۔ صرف ایسا نہیں کہ امریکہ یا اسرائیل کی طرف سے ہوا، مسلمانوں کے فرقے لڑے، کیمیائی ہتھیاروں کے ساتھ حملہ کیا گیا۔ وہ ایک بچی کی کئی مرتبہ تصویر آتی ہے کہ قیامت کے دن اس کے کپڑے جل گئے، جو قیامت کے دن میں اسی طرح اللہ کے سامنے پیش ہوں گی۔ اس پر جو حملہ ہوا یا اس جگہ پر جو حملے ہوئے، جہازوں نے کیمیکل ہتھیار استعمال کیے، جہازوں سے کیمیکل گرائے گئے، تو مسلمانوں کو مار رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کیا صرف فرقہ بازی، ہمارا فرقہ افضل؟ ٹھیک، کچھ اصولی موقف ہوتے ہیں، بحث اور دوسرے معاملات کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس بحث میں ایک دوسرے کو قتل کرنے پر چلے جائیں تو میرے خیال سے اللہ ہی جانتا ہے ان کی ایمانی حالت کیا ہو۔